میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 24۔ طلحہ اور سبیکہ دونوں طلحہ کی گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سبیکہ کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج دن بھر روتی رہی ہو۔ اس نے معمول کے انداز میں میک اپ وغیرہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، کیجول کپڑے تھے، بال بھی نہیں بنے ہوئے تھے، لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ طلحہ نے سنجیدگی سے سبیکہ کی طرف دیکھا۔ کیا اب تم مجھے بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے؟ میں سمجھتی تھی ہمارے درمیان اور کوئی رشتہ باقی رہے یا نہ رہے، مگر دوستی، خلوص اور احترام کا رشتہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ سبیکہ جذباتی ہو کے بولنا شروع ہوئی۔ ہاں تو یہ رشتہ ہے۔ کب کہا میں نے کہ تم میری دوست نہیں رہیں؟ طلحہ حیرت سے سبیکہ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے اپنی دوست سمجھا ہوتا تو سب جگہ میری عزت اور بھرم بھی رکھواتے۔ دوستوں سے دوستی نہ بھی رہے تب بھی انسان ان کے بھرم نہیں توڑا کرتا۔ سبیکہ کے لہجے میں گہرا دکھ بھرا ہوا تھا۔ میں نے تمہارا کون سا بھرم توڑ دیا ہے بھائی؟ صاف لفظوں میں بتاؤ کیا بات ہے؟ طلحہ جھنجھلا کے بولا۔ میں نے تم سے ہماری انگیجمنٹ کیا کہہ کر اور کس ریزن سے توڑی تھی، یہ میں نے صرف تمہیں بتایا تھا طلحہ۔ یہ بات تمہارے آفس کی ایک انٹرن تک کیسے پہنچ گئی؟ سبیکہ کی آواز بھرا گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ طلحہ کو ایک پل میں سمجھ میں آ گیا کہ روشی اور سبیکہ کے درمیان کوئی تلخی ہوئی ہے۔ طلحہ کو خاموش دیکھ کر سبیکہ مزید بولی۔ تم سے انگیجمنٹ توڑنا میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا، آج تک اس پہ پچھتاتی ہوں۔ تم سے دور جا کے ایک دن بھی خوش نہیں رہی طلحہ، اپنی ہر غلطی مانتی ہوں۔ اگر تم وہ سب کچھ مجھے خود بولتے جو آیت نے بولا تو میں ہرگز برا نہیں مانتی۔ میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ سب سننا، مگر وہ لڑکی کون ہوتی ہے مجھے خود غرض، مطلبی اور سیلف سینٹرڈ کہنے والی؟ سبیکہ جذباتی ہو کے طلحہ کو اپنی محبت کا پھر سے احساس دلا رہی تھی۔ طلحہ کے چہرے پر آہستہ آہستہ غصے کے تاثرات ابھرنے شروع ہو گئے۔ اسے روشی پہ سخت غصہ آیا۔ تمہیں آیت نے کچھ کہا؟ طلحہ سبیکہ سے شرمندہ ہوا تھا۔ کچھ؟ اس نے میری بہت انسلٹ کی ہے طلحہ، وہ بھی تمہارے آفس کی پارکنگ میں کھڑے ہو کر۔ سیکیورٹی گارڈز بھی ہمیں دیکھ رہے تھے، وہاں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ وہ مجھے تانے دے رہی تھی کہ میں نے موہت کی وجہ سے تم سے رشتہ توڑا تھا۔ طلحہ تم یہ سب مجھے خود کہہ دیتے، اس لڑکی نے تو نہ میری عزت کی پرواہ کی نہ تمہاری۔ سبیکہ مکاری سے رو رہی تھی، وہ طلحہ کی ہمدردیاں بٹور رہی تھی۔ یہ سنہری موقع اسے ملا تھا، وہ بالکل بھی اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طلحہ کے چہرے پر شدید غصہ پھیل گیا تھا۔ سبیکہ نے روتے ہوئے کن اکھیوں سے ایک نظر طلحہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ طلحہ کے چہرے پر روشی کے لیے غم و غصہ دیکھ کر سبیکہ کو اطمینان ملا۔ روشی نے اپنی جذباتی حماقت کی وجہ سے سبیکہ کو طلحہ سے دوبارہ قریب ہونے کا موقع خود ہی فراہم کر دیا تھا۔ طلحہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور سبیکہ اندر سے خوش ہو گئی تھی کہ روشی نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اگلے دن روشی آفس میں ریسیپشن کے پاس کھڑی کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ اس کا انداز گپ شپ لگانے والا تھا، وہ بہت ریلیکس کھڑی تھی۔ اسی وقت طلحہ آفس میں انٹر ہوا۔ روشی نے طلحہ کو سلام کیا۔ طلحہ کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، اسے روشی پر غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ روشی کے سلام کو بالکل اگنور کرتا اس کی طرف دیکھے بغیر سیدھا اندر چلا گیا۔ طلحہ کے اس انداز پر روشی اور ریسیپشنسٹ دونوں حیران ہوئیں۔ روشی ریسیپشنسٹ سے بولی، سر کو کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے آج سر کا موڈ خراب ہے، یقیناً کسی نے کوئی بڑا بلنڈر کیا ہے، شامت آئے گی آج تو سر کے ہاتھوں سب کی۔ ریسیپشنسٹ سنجیدگی سے بولی۔ روشی جو طلحہ کے آنے سے پہلے تک بالکل مطمئن کھڑی تھی اب تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ اس کے چہرے پر ٹینشن تھی، اسے ڈر لگا کہ کہیں طلحہ کو کل کے جھگڑے کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ روشی گھبراہٹ اور پریشانی میں اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے کام بھی توجہ سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ اسی وقت انٹرکام بجا، یہ طلحہ کی کال تھی۔ روشی نے ریسیور اٹھایا اور کچھ ہچکچا کے بولی، یس سر، مس آیت میں بیچ ویو اپارٹمنٹ کی سائٹ پر جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ طلحہ کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ روشی جو ابھی تک کچھ کانشیس اور پریشان سی بیٹھی تھی یکدم ہی خوش اور پرسکون ہوئی۔ وہ تو طلحہ کی ڈانٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مگر طلحہ پہلی بار اسے سائٹ پر ساتھ لے جا رہا تھا۔ روشی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ خوشی سے بھرپور انداز میں بولی، جی سر، اوکے سر۔ وہ جلدی سے اٹھ کے واش روم گئی۔ اس نے بیگ سے برش نکال کے جلدی جلدی بالوں میں برش کیا، لپسٹک نکال کے ہونٹوں پر لگائی، اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کیا، اپنے حلیے پر ایک مطمئن سی نظر ڈالی۔ وہ طلحہ کے ساتھ سائٹ پر جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اس نے باتھ روم سے نکل کے کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے گھر کے نمبر پر کال کی، جو دوسری جانب صدف نے اٹھائی۔ ہیلو ممی، آپ اس وقت گھر پر کیسے؟ روشی صدف کے فون اٹھانے سے حیران ہوئی۔ تمہاری دادی کے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا نا آج، اس لیے جلدی آ گئی۔ تم بتاؤ کیسے فون کیا؟ ممی میں سر طلحہ کے سائٹ پہ جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے گھر واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے۔ روشی کے انداز میں خوشی اور جوش بھرا تھا۔
روشی کہیں تمہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے، تم تو اب وہ روشی ہی نہیں لگتی، ماہی سے بھی زیادہ محنت کر رہی ہو، صدف چھیڑتے ہوئے بولی۔ باقی تعریفیں میں گھر آ کے سن لوں گی ممی۔ روشی ہنس پڑی تھی، صدف نے بھی ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ طلحہ سنجیدگی سے چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ روشی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، مگر روشی تو اس بات پر خوش تھی کہ طلحہ اسے اپنے ساتھ سائٹ پر لے جا رہا ہے۔ روشی خوشی خوشی طلحہ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ طلحہ نے روشی کی طرف دیکھے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دادی صدف کے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، دادا بھی وہیں بیٹھے تھے۔ اسی وقت صدف مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ساس سسر سے خوشگوار لہجے میں بولی، امی مجھے لگتا ہے آپ کی اور بابا جان کی دعائیں لگی ہیں جو روشی اتنی چینج ہو گئی ہے۔ خوش لگ رہی ہو صدف؟ دادی نے مسکرا کے بولا۔ جی امی۔ کہاں تو روشی پڑھائی لکھائی کے نام سے دور بھاگتی تھی اور اب اتنی ذمہ داری سے اپنا کریئر کو لے کے اتنی سیریس ہوئی ہوئی ہے۔ سائٹ پہ جا رہی ہے طلحہ کے ساتھ، کام سیکھنا چاہتی ہے، خوب پڑھنا چاہتی ہے۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ روشی کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی اب۔ کبھی تم نے ان تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے صدف بیٹا؟ دادا سنجیدہ لہجے میں بولے۔ کیا مطلب بابا جان؟ میں کچھ سمجھی نہیں، صدف نے چونک کے پوچھا۔ روشی کے اندر ان مثبت تبدیلیوں کی وجہ جو شخص ہے، ہمیں اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے نا؟ دادا بردباری سے طلحہ کا ذکر کر رہے تھے۔ صدف الجھن بھری نظروں سے دادا کو دیکھ رہی تھی، وہ دادا کی بات سمجھی نہیں تھی۔ دادا ان کی الجھن دور کرتے ہوئے بولے، میں طلحہ کی بات کر رہا ہوں صدف۔ ہماری محنت سے جی چرانے والی، پڑھنے لکھنے سے کوسوں دور بھاگنے والی روشی کو پڑھنے لکھنے اور اپنا کریئر بنانے کا یہ شوق طلحہ کی وجہ سے ہوا ہے، دادا باوقار انداز میں بولے۔ کیا جو میں سمجھ رہی ہوں آپ وہی بات بول رہے ہیں؟ دادی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں مجھے لگتا ہے روشی طلحہ کو پسند کرتی ہے، دادا نے صاف لفظوں میں اپنے دل کی سوچ دادی اور صدف کو بتائی۔ صدف یہ بات سن کر خوش نہیں ہوئی، وہ ڈسٹرب ہو گئیں۔ طلحہ کا تو مجھے نہیں پتا، مگر ماہی کی شادی پر میں نے اندازہ ضرور لگایا کہ عابد صاحب بھی طلحہ کے لیے روشی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ دادا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن بابا جان، طلحہ روشی سے کم از کم 10 سال ضرور بڑا ہوگا، صدف کچھ گھبرا کے بولی۔ صدف ٹھیک کہہ رہی ہے، 4-5 سال کا عمر کا فرق تو پتہ نہیں چلتا، مگر 10 سال بہت زیادہ ہیں۔ دادی بھی صدف سے متفق ہوئیں۔ آپ دونوں پڑھی لکھی خواتین کم از کم اس 21ویں صدی میں بیٹھ کر یہ دقیانوسی باتیں تو نہ کریں۔ جس محبت کے صرف احساس نے روشی کے اندر اتنی مثبت تبدیلیاں پیدا کی ہیں، وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ دادا کچھ خفگی سے دونوں کو ٹوک رہے تھے۔ دادی اور صدف اس بات پر خاموش ہو گئیں۔ جس شخص کے ساتھ کی خواہش نے روشی کو اتنا بہتر انسان بنا دیا، اس کا مکمل ساتھ تو روشی کو بہترین اور شاندار بنا دے گا۔ دادا مسکرا کے مزید بولے۔ مجھے نہیں پتا طلحہ کی اس بارے میں کیا مرضی ہے، لیکن بیٹا اگر کبھی روشی کے لیے طلحہ کا رشتہ آئے تو میرا مشورہ ہے بغیر سوچے سمجھے ایک لمحے میں ہاں کر دینا۔ روشی کے لیے طلحہ بہترین شخص رہے گا۔ دادا دل و جان سے چاہتے تھے کہ طلحہ کی روشی سے شادی ہو جائے، جبکہ صدف اور دادی کچھ کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ طلحہ اور روشی ساحل سمندر پر زیر تعمیر بلڈنگ کی سائٹ پر پہنچ گئے تھے۔ بلڈنگ کا ڈھانچہ کھڑا ہو چکا تھا، کئی جگہوں پر شٹرنگ ہوئی تھی۔ روشی خوشی خوشی طلحہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ لوگ شٹرنگ کی لکڑیوں کے درمیان سے سنبھل کے چل رہے تھے۔ طلحہ کام کا معائنہ کرتا ہوا سائٹ انجینئر سے بات کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ یہاں سائٹ پر نہیں، روشی سے کچھ خاص بات کرنے آیا تھا۔ طلحہ چلتے چلتے بالکل باہر نکلنے والے راستے پر آ گیا۔ سامنے ساحل سمندر نظر آ رہا تھا۔ روشی سائٹ انجینئر سے مسکرا کے بولی، یہ لوکیشن کتنی پیاری ہے، یہاں سے ساحل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو یہاں کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہوگا۔ مہینوں سے ہم صبح شام اسی ساحل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی خاصیت نہیں رہی، مگر آپ ضرور جا کے دیکھیں، ساحل کا حصہ خاصا پرسکون ہے۔ روشی کی بات پر سائٹ انجینئر ہنس کے بولا۔ روشی نے سائٹ انجینئر کی اس بات پر اجازت لینے والے انداز میں طلحہ کی طرف دیکھا۔ طلحہ نے گردن ہلا کے اسے اجازت دی۔ روشی ساحل کے کنارے آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی لہروں سے اپنے پیروں کو بھگو رہی تھی۔ اس نے جوتے اتار کے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں زیر تعمیر بلڈنگ، سائٹ اور وہاں چڑھے مزدور نظر آ رہے تھے۔ طلحہ جو روشی سے بات کرنے کے لیے خاص طور پر اسے یہاں لے کر آیا تھا، وہ سائٹ سے نکل کر روشی کے پاس ساحل پر آ گیا۔ روشی نے طلحہ کی طرف دیکھا۔ اس کی تو دلی خواہش پوری ہو گئی تھی، وہ طلحہ کے ساتھ ساحل سمندر پہ کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ پرفیکٹ لمحات اس کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ طلحہ کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اسے روشی پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ تھینکس سر، آپ مجھے سائٹ پر لے کر آئے، میں نے کافی کچھ سیکھا۔ روشی کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ طلحہ نے روشی کی بات کاٹ کے سنجیدگی سے بولا،
مس آیت، میرا خیال ہے اب آپ کو اپنا پورا ٹائم اسٹڈیز کو دینا چاہیے. جاب اور انٹرنشپ اب گریجویشن کے بعد کیجیے گا. کیا مطلب سر؟ آپ کیا مجھے آفس سے نکال رہے ہیں؟ روشی کو ایسا لگا جیسے طلحہ نے اس کے اوپر بم پھوڑا ہو. ہاں، ہمارے آفس میں مزید اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں. طلحہ کی ٹون مہذب مگر جملہ سخت تھا. یعنی کل سے میرے آنے کی ضرورت نہیں؟ روشی صدمے کی سی کیفیت میں بولی. جی ہاں، طلحہ گہری سنجیدگی سے بولا. اور میرے خلاف یہ سب کچھ آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ سبیکا نے. غصے میں آ کے روشی کو ایک پل میں سمجھ میں آ گیا کہ اچانک طلحہ نے یہ بات کیوں کی. وہ صاف دل کی تھی، اسے منافقت نہیں آتی تھی. اس نے ڈائریکٹ پوچھا. طلحہ جو اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا اب کنٹرول سے باہر ہو گیا. میرا آفس کوئی تھیٹر نہیں ہے مس آیت جہاں کل آپ نے پورا تماشا کھڑا کیا. اس نے ناراضگی سے روشی کو ڈانٹا. طلحہ ڈائریکٹ بات کرنے پر آیا تو روشی نے بھی ڈائریکٹ بات کی. تماشا میں نے نہیں، سبیکا نے کھڑا کیا تھا. میرے خلاف آپ کے کان بھر رہی تھی تو اپنی بدتمیزی بھی تو بتاتی. روشی جذباتی ہو کے اپنی صفائی دینے کے لیے کچھ بولنے ہی والی تھی مزید کہ طلحہ بولا. انف، بہت ہو گئی آپ کی بدتمیزی. میرے دوستوں اور میری ذاتی زندگی پر تبصرہ کرنے کا حق میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیا. طلحہ نے انگلی اٹھا کے وارننگ دی. وہ سیلفش لڑکی آپ کو اپنی دوست لگتی ہے؟ نہ انکل اسے پسند کرتے ہیں اور نہ موہد. طلحہ کو جیسے روشی پر مزید غصہ آ گیا. وہ سخت لہجہ اور ناراضگی بھرا چہرہ لیے بولا. پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں. میرا بابا اور موہد کا پیچھا چھوڑ دیں. اپنے کام سے کام رکھیں. آج مہذب انداز میں سمجھا رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم بالکل لحاظ نہیں کروں گا. آپ ایک سنگ دل اور شفاق آدمی ہیں. آپ کو محبت کی قدر ہی نہیں. میں نے آپ کے لیے خود کو سر سے پاؤں تک بدل لیا. اپنے اندر ہر وہ کوالٹی لانے کی کوشش کی جو آپ کو پسند ہے، مگر میری کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آئی نا. ہاں، وہ سیلفش لڑکی جو آپ کو دکھ دے کے گئی تھی، موہد اور انکل کو ہرٹ کیا تھا، اس کی آپ کو آج بھی فکر ہے؟ روشی طلحہ کے لب و لہجے سے بہت ہرٹ ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس کو ایسا لگ رہا تھا طلحہ نے اس کے خلوص اور محبت کو اس کے منہ پہ دے مارا ہو. وہ اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ اسے احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی ہو کے طلحہ سے اپنی محبت کا اقرار کر رہی ہے. یہ کیا فضول بات ہے؟ آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ طلحہ روشی کے منہ سے محبت کا اقرار سن کے غصے میں آ گیا تھا. ہاں، ہوش میں ہوں. آپ سے محبت کرنے کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں. آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو چاہا جائے. روشی روتے ہوئے بول رہی تھی. اپنی عمر دیکھیں اور سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. آپ کے پاس نہ کل عقل تھی اور نہ آج ہے، اور مجھے نہیں لگتا کبھی ہوگی بھی. بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتی ہیں اور کچھ بھی کر گزرتی ہیں. نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتی ہیں نہ سامنے والے کی. مگر میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی میں آپ کو بالکل اجازت نہیں دوں گا. طلحہ سخت غصے میں ڈانٹ رہا تھا. روشی کو ایسا لگ رہا تھا کہ طلحہ نے اس کی محبت منہ پر دے ماری ہے. روشی اب رونا بھول گئی تھی. اس کی آنکھیں گہرے صدمے اور تذلیل کے احساس سے بھری ہوئی تھی. روشی تیزی سے وہاں سے واپس چلی گئی. وہ گھر واپس آئی، کمرہ بند کر کے لیٹ گئی اور زارو قطار رونے لگی. طلحہ نے آج اسے بہت بری طرح ریجیکٹ کیا تھا. وہ بہت صدمے میں تھی. پہلی اور آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں. میرا بابا اور موہد کا پیچھا چھوڑ دیں. طلحہ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. وہ اپنی یک طرفہ محبت کے ہاتھوں آج بہت ذلت سہ کر آئی تھی. طلحہ بھی واپس گھر آ گیا تھا. وہ بہت ڈسٹرب تھا. وہ ٹیرس پر اکیلا بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. اس کے سامنے میز پر رکھا ایش ٹرے سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھرا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں بہت فرسٹریشن بھری ہوئی تھی. وہ روشی کو بری طرح ڈانٹ تو آیا تھا مگر اس کی محبت کو ٹھکرانے کے بعد خود بھی بہت دکھی تھا. طلحہ کو اس لمحے روشی کا روتے ہوئے محبت کا اقرار کرنا یاد آیا. آپ ایک سنگ دل اور شفاق آدمی ہیں. آپ کو محبت کی قدر ہی نہیں. ہاں، ہوش میں ہوں. آپ سے محبت کرنے کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں. روشی کی ان باتوں نے طلحہ کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا. وہ اپنے بالوں کو فرسٹریشن کے عالم میں کھینچتا ہوا خود سے بولا. محبتوں کی قدر کرنا جانتا ہوں، اس لیے تمہیں خود سے دور کر دیا ہے تاکہ تمہیں وہ محبت مل سکے جو تم ڈیزرو کرتی ہو. مجھ جیسے ہارے ہوئے انسان کے پاس تمہیں کیا ملے گا؟ طلحہ تنہائی میں اپنے آپ سے یہ اقرار کر رہا تھا کہ وہ بھی روشی کو چاہنے لگا تھا، مگر اپنے اندر موجود بہت سے خوف اور خدشات کے سبب وہ اس محبت کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. رات ٹیرس پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا تھا. صبح ہو چکی. ہر طرف صبح کی روشنی پھیل گئی. طلحہ کی آنکھوں پر سورج کی روشنی پڑی تو وہ ایک دم سے جاگا. طلحہ سیدھا ہو کے بیٹھا. ایک لمحے کے لیے اس نے یہ یاد کیا کہ گزری رات اس نے اپنی ناکام محبت کا غم منایا تھا. وہ ایک گہرا سانس لیتا کرسی پر سے اٹھا. ساری رات کرسی پر بیٹھے رہنے سے اس کا جسم اکڑ گیا تھا. طلحہ نے ہاتھ رکھ کے کمر سیدھی کی. سنجیدہ انداز میں نئے دن کا آغاز کرنے کے لیے وہ اندر کی طرف مڑا. طلحہ بہت ڈسٹرب آفس آ گیا تھا. کانفرنس روم میں سب لوگ میٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے.
روشی جو ہمیشہ محسن کے برابر میں بیٹھتی تھی آج اس کی کرسی خالی تھی۔ سبیکا نے روشی کی خالی کرسی کو بغور دیکھا، پھر اس نے طلحہ کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ سبیکا کو روشی کی غیر موجودگی سے بہت خوشی اور اطمینان ملا۔ محسن سے کچھ بات کرتے کرتے طلحہ کی نظر محسن کے برابر والی کرسی پر پڑی۔ طلحہ کو بڑی شدت سے روشی کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ پھیل گیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے روشی کی محبت کو گنوا دیا تھا۔ محبت کھو دینے کا یہ احساس طلحہ کی آنکھوں میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اس میٹنگ میں موجود تو تھا مگر سن کچھ نہیں رہا تھا۔ سبیکا نے یہ بات نوٹ کی کہ طلحہ بہت پریشان لگ رہا ہے۔ میٹنگ کے بعد طلحہ اور سبیکا آفس روم میں آ کے بیٹھ گئے۔ سبیکا کے دل میں روشی کے بارے میں جاننے کی بہت بے چینی تھی۔ تمہاری قابل انٹرن آج کی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں نہیں آئی؟ ہمارے نئے ڈیزائن پروپوزلز پر آیت کا بھی فیڈ بیک مل جاتا۔ ویسے بھی میں اتنی امپورٹنٹ تو ہوں نہیں کہ میری کمپلین پر تم نے سے کچھ کہا ہوگا۔ سبیکا کو اچھے سے نظر آ رہا تھا کہ طلحہ روشی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، مگر وہ پھر بھی طلحہ سے کچھ اگلوانا چاہتی تھی۔ طلحہ چڑھ کے بولا، وہ اب آفس نہیں آئے گی، کیا اب ہم کام کی بات کر لیں؟ طلحہ بری طرح چڑھا ہوا تھا۔ کیا تم نے واقعی سے نکال دیا ہے؟ چلو دوستی کا کچھ بھرم تو رکھا تم نے۔ سبیکا کی بات کے جواب میں طلحہ کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ بالکل سنجیدہ اور خاموش تھا۔ روشی کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سبیکا طلحہ کی آنکھوں میں بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے طلحہ کی آنکھوں میں روشی کی محبت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس محبت کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ سبیکا دل میں سوچ رہی تھی کہ جیسے میں نے اسے آفس سے نکلوایا ہے نا، ایسے ہی طلحہ کے دل سے بھی نکال دوں گی۔ کچھ سوچ کر سبیکا مزید بولی، بہت صحیح ڈیسیجن لیا تم نے طلحہ۔ آیت تم میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لیتی تھی۔ جب 4 دن میں مجھے ہی سب کچھ نظر آنے لگا تو باقی سب کو بھی ضرور نظر آتا ہوگا۔ تمہارے لیے کتنا بڑا اسکینڈل بن جاتا کہ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کے ساتھ تم انوالو ہو۔ اس کم عمر لڑکی کا کیا بگڑتا؟ نام، عزت اور ریپوٹیشن تو تمہاری خراب ہوتی نا کہ تم نے عابد انکل کے دوست کی بیٹی کی کم عمری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ سبیکا نے یہ تمام باتیں جان بوجھ کر کی تھیں تاکہ طلحہ کے دل میں روشی کا کوئی خیال بھی نہ آئے اور وہ اسے خود ہی دل سے نکال پھینکے، وہ روشی کو بالکل بھول جائے۔ طلحہ خاموش بیٹھا سبیکا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سبیکا کے لفظوں سے اسے اس کی نظروں میں گرا سا دیا تھا۔ وہ روشی سے اپنی محبت کو ایک گناہ سمجھ رہا تھا۔ روشی کیمپس کے گارڈن کی ایک بینچ پر خاموش اور سب سے الگ تھلگ سی بیٹھی تھی۔ سمرا اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی۔ گارڈن میں اسٹوڈنٹس گروپ بنا کے مختلف جگہوں پر کھڑے اور بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس کا لاپرواہ بے فکر سا انداز تھا۔ لو تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں تمہارے پورے ڈپارٹمنٹ میں سب جگہ ڈھونڈ آئی ہوں۔ سمرا روشی کے پاس آ کے بولی۔ روشی نے چونک کر سمرا کی طرف دیکھا۔ وہ بجھے بجھے سے انداز میں بولی، ہاں میرا کلاس لینے کا موڈ نہیں تھا۔ چلو پھر کہیں چلتے ہیں نا، آوارہ گردی کرتے ہیں، میری تو آج ویسے بھی اور کوئی کلاس نہیں ہے۔ سمرا کا انداز شوق و شریر تھا۔ سمرا میرا موڈ نہیں ہے، روشی نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈونٹ بی سچ اے بور مین، ویسے ڈیلی تمہاری منحوس انٹرنشپ جان نہیں چھوڑتی اور آج موڈ کا بہانہ ہے۔ سمرا برا مانتے ہوئے بولی۔ سمرا پلیز تم یہاں سے چلی جاؤ، لیٹ می سٹ الون فار اے وائل۔ روشی چڑھ کے بولی۔ روشی کے انکار پر اب سمرا سیریس ہوئی۔ اسے روشی کا انداز تھوڑا مختلف لگا۔ اس نے فکر سے روشی کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے روشی، تم ڈسٹرب لگ رہی ہو؟ اتنا سیریس تو میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ سمرا روشی کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ ساری زندگی تو نان سیریس نہیں رہ کے گزار سکتی تھی نا، کبھی نہ کبھی تو لائف کو سیریس لینا ہی تھا۔ روشی کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو نا، مجھے بتاؤ۔ میرا پیچھا چھوڑ دو میری ماں، میں کچھ نہیں چھپا رہی، بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ سمرا روشی کو فکر سے بغور دیکھتی وہاں سے خاموشی سے چلی گئی۔ موہت سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا۔ طلحہ اس کے پاس نیم دراز تھا۔ وہ ماں باپ والے انداز میں آہستہ آہستہ اس کا سر تھپک کر اس سے نرم لہجے میں بات کرتا اسے سلا رہا تھا۔ موہت نے لیٹے لیٹے ایک نظر طلحہ کو دیکھا۔ وہ کئی دنوں سے طلحہ سے سبیکا کے بارے میں اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں سبیکا دوبارہ اس کے پا کی زندگی میں نہ آ جائے۔ پا؟ موہت اجازت طلب نظروں سے طلحہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں بولو موہت۔ پا سبیکا آنٹی گندی، روش گڈ، مائی فرینڈ۔ موہت اٹک اٹک کے طلحہ کو اپنی بات سمجھا رہا تھا کہ اسے سبیکا پسند نہیں اور وہ طلحہ کے ساتھ روشی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ طلحہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شاکڈ بھرا تاثر پھیلا۔ وہ موہت سے اتنی صاف صاف بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ موہت جواب طلب نظروں سے طلحہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پا میری روش۔ موہت بچکانہ سی فرمائش کرتا ہوا طلحہ کو دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کو موہت کی بات پر غصہ آیا۔ موہت بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ الٹی سیدھی باتیں کہاں سے سیکھ رہے ہو تم؟ موہت طلحہ کو غصے میں دیکھ کے ڈر گیا۔
آئندہ ایسی بات تم سے بالکل نہ سنوں میں، اوکے؟ موہت نے ڈر کے گردن ہاں میں ہلائی۔ طلحہ چونکہ اسے کبھی نہیں ڈانٹتا تھا، اس لیے موہت کو ڈانٹ سننے کی عادت نہیں تھی۔ موہت کی آنکھوں میں خوف دیکھ کے طلحہ کا دل فوراً کٹ سا گیا۔ اس نے جھک کے موہت کے ماتھے پر پیار کیا اور نرم لہجے میں بولا، موہت یو آر اے گڈ بوائے، پھر سے کبھی ایسی بات مت کرنا۔ اب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو، میں تمہیں اسٹوری سناتا ہوں۔ موہت نے سر ہلا کے فوراً آنکھیں بند کی۔ طلحہ نے سائڈ ٹیبل سے ایک اسٹوری بک اٹھائی اور موہت کو اس میں سے اسٹوری سنانے لگا۔ عابد صاحب لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ روشی کو کال ملا رہے تھے۔ روشی اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی یونیورسٹی کا کوئی کام کر رہی تھی۔ اس کا موبائل اس کے پاس ہی رکھا تھا۔ اس کے موبائل پر عابد صاحب کی کال آئی۔ روشی نے موبائل کی طرف دیکھا۔ عابد صاحب کا نام دیکھ کر روشی کے چہرے پر گہرا دکھ بھرا تاثر آیا۔ اس نے ایک لمحہ یہ سوچنے میں لگایا کہ کال ریسیو کرے یا نہ کرے، پھر اس نے سنجیدگی سے کال ریسیو کی۔ روشی کا لہجہ اس کے ہمیشہ والے شوخ و شریر انداز سے خالی اور بہت افسردہ سا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ عابد صاحب روشی کے ساتھ اپنے مخصوص شوخ و شریر انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ وعلیکم السلام، کہاں غائب ہو بھائی روشی؟ یہی ہوں انکل، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اتنے دنوں سے نہ ملنے آئی نہ فون کیا، موہت بھی تمہیں بہت مس کر رہا ہے۔ عابد صاحب مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی بیزی تھی انکل، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں نا، روشی نے جھوٹ بولا۔ اس کا انداز بجھا بجھا سا تھا۔ انکل موہت کیسا ہے؟ روشی دل سے موہت کو پیار کرتی تھی، وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ تمہیں بہت مس کر رہا ہے، ملنے آ جاؤ نا بیٹا، عابد صاحب مسکرا کے اپنائیت سے بولے۔ میں نہیں آ سکتی انکل، وہ گہرا سانس لے کے سنجیدگی سے بولی۔ ایگزامس کی وجہ سے؟ عابد صاحب نے پوچھا۔ اتنے دنوں سے تم نے آفس کی کوئی اپڈیٹ بھی نہیں دی مجھے، سبیکا کے بارے میں کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی تمہاری، وہ شوق لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ انکل میں اب آفس نہیں جاتی، روشی نے سنجیدگی سے چوکانے والی اطلاع انہیں دی۔ کیا ہوا ہے روشی؟ آفس میں کچھ ہوا ہے کیا؟ تم نے آفس جانا کیوں چھوڑ دیا؟ عابد صاحب کو روشی کا انداز غیر معمولی سنجیدہ لگا، وہ فکر سے بولے۔ میں نے نہیں چھوڑا، مجھے نکال دیا گیا ہے انکل۔ روشی اب مزید کوئی بات نہیں چھپا پائی، بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے اپنی انسلٹ پھر سے یاد آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا، طلحہ نے تمہیں نکالا ہے؟ عابد صاحب شوق تھے۔ جی، انہوں نے مجھے آپ کے گھر بھی آنے سے منع کیا ہے، روشی اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی۔ یہ کیا فضول حرکت کی ہے طلحہ نے؟ یہ صرف طلحہ کا نہیں، میرا اور موہت کا بھی گھر ہے، اور تم ہم دونوں سے ملنے یہاں ڈنکے کی چوٹ پر آؤ گی۔ طلحہ کی خبر تو میں خود لوں گا، تم بس یہاں آ جاؤ فوراً۔ عابد صاحب کو طلحہ کی حرکت پر بہت غصہ آیا۔ وہ اپنائیت سے روشی کو گھر آنے کا کہہ رہے تھے۔ آئی ایم سوری انکل، میں نہیں آ سکتی۔ اتنی انسلٹ کے بعد تو مجھے کبھی اس سڑک پر سے بھی نہیں گزرنا چاہیے جہاں آپ لوگوں کا گھر ہے۔ روشی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ اب اگر مزید کچھ بولتی تو رو پڑتی، اس لیے اس نے بغیر خدا حافظ کیے فون بند کر دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر میز پر سر رکھ کر رو پڑی۔ شارق اپنے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ پانی پیتا ہوا اپنے وڈیرے دوست کو کال ملا رہا تھا، وہی دوست جس کے گھر پر پارٹی ہوئی تھی۔ شارق کا دوست اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو شارق، کیا رہا آج تمہارے انٹرویو کا؟ مجھے جاب مل گئی ہے، پیکیج بھی اچھا ہے۔ شارق نے پانی کا گلاس خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ چلو فائنلی تمہارا یہ مسئلہ تو حل ہوا، اور اب میرے دوسرے مسئلے سے نمٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم نے سی سی ٹی وی فوٹیج پر جو ویڈیو تھی وہ ایڈٹ کروا لی؟ شارق گہرے پراسرار لہجے میں بولا۔ صرف ایڈٹ نہیں کروایا، اس میں رنگ بھی بھرے ہیں، ایسا پیکیج تیار کیا ہے کوئی اور کیا، تمہاری وہ ایکس گرل فرینڈ بھی اسی شک میں پڑ جائے گی کہ شاید وہ اس روز پارٹی پر اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ گئی تھی۔ دوست خباثت سے ہنستا ہوا بولا۔ تم مجھے وہ ویڈیوز سینڈ کرو، اب اس کے استعمال کا وقت آ گیا ہے۔ شارق دوست سے بولا۔ اتنے مہینے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہو تم، میں تمہاری جگہ ہوتا نا تو یہ ویڈیو کب کی وائرل کروا کے اس لڑکی کو ساری دنیا میں بدنام کرا چکا ہوتا۔ دوست کا لہجہ صفاقی بھرا تھا۔ اس لیے تم میری جگہ پر نہیں ہو، بدلہ لینے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کا دشمن آپ کی شکست کا یقین کر کے مطمئن ہو چکا ہوتا ہے۔ شارق کے لہجے میں نفرت اور انتقام کی آگ تھی۔ دوست نے اسی ٹائم لیپ ٹاپ کھولا اور ویڈیو سینڈ کی۔ چیک کرو، میں نے تمہیں ویڈیو بھیجی ہے۔ شارق نے ہاتھ بڑھا کے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے کھول کے اس میں اپنی اور روشی کی ویڈیو دیکھنے لگا۔ شارق کے چہرے پر مکاری بھرا گہرا تاثر تھا۔ سلیقہ اپنے کمرے سے جلال کو آواز دیتی ہوئی آئیں۔ جلال وہاں بیٹھے آفس کا کوئی کام کر رہے تھے، ان کے سامنے کچھ فائلز نکلی ہوئی تھیں۔ کشمش سر میں بہت درد ہو رہا ہے میرے، ذرا اچھی سی چائے تو پلائیں۔ اچھا یہ ذرا کام مکمل کر لوں پھر لاتا ہوں۔ یہ کیا آفس کا کام گھر اٹھا کے لے آئیں؟ ایک تو ویسے ہی 4 دن بیمار کیا ہوئے عورتوں کی طرح بالکل پڑے ہوئے ہیں، اتنے کام جمع ہو گئے میرے۔ اپنی جولری آپ سے ڈبوں میں رکھوانی ہے، وارڈروب بھی ٹھیک کروانی تھی۔ سلیقہ حسب عادت جلال پر روب سے حکم چلا رہی تھی۔ اسی وقت رانو ٹرے میں چائے کے 2 کپ لے کے وہاں آ گئی۔
ارے واہ رانو، تمہیں کیسے پتہ چلا تمہاری بیگم صاحبہ کا چائے پینے کا موڈ ہے؟ جلال چائے بنانے سے بچ گئے تھے، وہ خوش ہو کے بولے۔ باورچی خانے میں آواز آ گئی تھی، کشمش جی۔ رانو جلال کو کشمش بڑی ادا سے اٹھلا کے بولی، یہ میرے میاں ہیں، ان کا نام جلال ہے، تم انہیں بھائی جی بولو گی اور یہ تمہیں باجی جی بولیں گے۔ زیادہ فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کشمش نے صرف میں کہتی ہوں اور وہ بھی پیار سے۔ سلیقہ نے سر سے پاؤں تک رانو کو گھورا۔ ہائے بی بی جی، سچ مچ بھائی جی آپ کے گھر والے ہیں؟ اتنے چھوٹے لگ سے ہیں آپ سے عمر میں اتنے دنوں سے یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کے کوئی دیور ویور ہیں۔ رانو کھی کر کے ہنستے ہوئے بولی، ویسے بی بی جی آپ شہری لوگ ان باتوں کو زیادہ سوچتے ہیں، ہمارے ہاں تو چھوٹے سے بچے کی بھی بڑی عمر کی عورت سے شادی کروا دیتے ہیں، کوئی برا نہیں مانتا۔ سلیقہ کو آگ لگی تھی، رانو تو سلیقہ کو جلانا ہی چاہ رہی تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے مجھ سے چھوٹے لگ رہے ہیں؟ سلیقہ غصے سے بولی، پورے 5 سال بڑے ہیں مجھ سے۔ نہیں جان، 3 سال، جلال نے فوراً سچ بولا۔ سچ مچ بھائی جی آپ عمر بھائی کے ابو ہیں، ماہی باجی کے سسر ہیں، دیکھنے میں تو عمر بھائی کے بڑے بھائی لگتے ہیں آپ۔ سلیقہ نے جلال اور رانو دونوں کو گھورا۔ نہیں نہیں رانو جی، میں ان کا خاوند ہوں، عمر میں ان سے 3 سال بڑا ہوں۔ جلال شرما کے بولے۔ سلیقہ کھول کر رہ گئیں۔ وہ اصل میں بی بی جی ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں نا، اس لیے تھوڑی صحت مند ہو گئی ہیں، وزن کی وجہ سے عمر بڑی بڑی لگنے لگتی ہے۔ رانو نے مزید پھلجھڑیاں چھوڑی۔ باتیں کم کرو، جا کے کپڑے دھو، کتنی دیر پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ مشین لگاؤ۔ سلیقہ کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ رانو اٹھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بی بی جی بس فٹافٹ کپڑے دھوتے دوں، آپ بالکل فکر ہی نہ کریں۔ چلو جان آؤ نا، ہم بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ رانو نے جاتے جاتے ایک نظر سلیقہ کی طرف دیکھا جو بری طرح جل سڑ چکی تھی۔ رانو نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کامیاب اداکاری پر خود کو شاباش دی۔ جیسمین صوفے پر بیٹھی اپنی اور روہیل کے ولیمے کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ناہید وہاں آئیں، بہو کو گھور کر دیکھا۔ جیسمین یہاں ایسے رہ رہی تھی جیسے ہمیشہ سے اسی گھر میں رہتی ہو۔ آنٹی مانے نہ مانے، ولیمہ بڑا پھیکا تھا، بینکوئٹ بھی آپ نے معمولی سا کروایا، اور آپ کی طرف کے تو مہمان بھی اتنے کم تھے۔ جیسمین منہ پھٹ انداز میں بولی، بھاگ کے آئی ہوئی لڑکیوں کے ولیمے نا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ناہید تنزیہ بولی، جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جیسمین دھمکی آمیز انداز میں بولی، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا بی بی، اپنے روہیل کی میں دوسری شادی کرواؤں گی، روہیل کا وارث کیا غنڈے بدماش کی بہن پیدا کرے گی؟ ناہید جاہلانہ انداز میں بولی، ہاں بڑا مغلیہ سلطنت کا بادشاہ ہے نا آپ کا روہیل، جس کے لیے آپ کو وارث چاہیے۔ روہیل کی وراثت میں ہے کیا، ایک فرنیچر کی چھوٹی سی دکان اور 4 کمروں کا یہ گھر۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے جو اتنے بڑے خاندان کی روپے پیسے والی بہو آپ کو ملی ہے۔ جیسمین نے جیسے ساس کو صاف صاف باتیں سنائی۔ بڑا خاندان نہیں، غنڈا خاندان، 4 غنڈوں کی اکلوتی بہن میرے متھے ڈال دی ہے روہیل نے، ناہید تیز لہجے میں بولی تھی۔ جیسمین جذباتی ہو کے کھڑی ہو گئی، اس کے اندر کی پھلن دیوی جاگی۔ وہ بھائیوں کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ آنٹی آپ کو پہلے بھی کہا تھا، مجھے جو کہنا ہے کہہ لیں، مگر میرے بھائیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہیے گا۔ اس بحث کی آواز سن کر رضیہ بھی وہاں آ گئی۔ نہیں تو کیا کر لو گی؟ جیسمین نے سینٹر ٹیبل پر رکھی فروٹ کی پلیٹ میں موجود چھری اٹھائی۔ اسے چھری اٹھاتا دیکھ کر ناہید ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ غنڈوں کی بہن سے کیا بعید بھائی، وہ قتل بھی کر سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناہید کپکپاتی آواز میں بولی۔ چھری ہے، لگ جائے تو خون نکلتا ہے۔ جیسمین کا انداز ڈرانے والا تھا۔ رضیہ سے پکڑو، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ رضیہ بجائے ناہید کو بچانے کے ڈر کے الٹے قدموں وہاں سے بھاگی۔ جیسمین شانے اچکا کے فروٹ کی پلیٹ میں سے سیب اٹھا کے بولی، یہ لو، رضیہ کو کیا ہوا؟ میں تو فروٹ کھا رہی تھی۔ اس کو ناہید کو ڈرا کے بڑا مزہ آیا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔